ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلامی ماحول پیدائش ہی سے عطا فرمایا۔ ہمیں کسی کفر و ضلالت کے اندھیرے گھر میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اسلام کے اجالے جن گھروں میں پھیلے ہوئے ہیں، ہدایت کے چراغ جن گھروں میں روشن جگمگا رہے ہیں، ان گھروں میں پیدا ہونا نصیب فرمایا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے ہدایت پر قائم رہنا، بہت آسان ہے ہدایت پر چلنا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت والے ماں باپ بخشے، ہدایت والے خاندان والے بخشے، ہدایت والے خیش و اقارب بخشے، ہدایت والے دوست احباب بخشے، دین کی راہ پر چلنے چلانے والے، نصیحت کرنے والے، سارے لوگ ہدایت والے اللہ نے ہمیں یعنی ایک ہدایت بھرا ماحول عطا فرمایا۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہے ہدایت پر قائم رہنا، مگر وہ جو ہدایت سے کوسوں دور اندھیروں میں پیدا کیے گئے ان کے لیے مشکل ہے، وہ جو ہدایت سے دور زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے یہ نعمتیں آسان فرما دی، یہ راہ کو آسان فرما دیا، اس کے شکر میں اگر ہم اپنی زندگی بھر بھی شکر ادا کرتے رہیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا حق تو یہی ہے کہ تا دم عزیز جب تک زندہ رہیں، جب تک جئیں، ہدایت کے ملنے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتے ہوئے ہی زندگی گزارنا ہے۔ اور ہدایت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت والے ہوں گے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جو صفت بیان فرمائی ہے ان میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اور میری اولاد اس کی جان اور اس کی مال اولاد سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے آل و اصحاب کی محبت ہمارے ذہن و فکر میں بس جانا، یہ ہمارے اہل ہدایت اہل ایمان ہونے کی علامت و دلیل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا ہے۔ تاریخ کے گزشتہ واقعات کو آخر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو واقعات ہو چکے ہیں پھر اس کے دوبارہ پھر سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ آخر اس میں ہماری کون سی بھلائی ہے کہ جو واقعات سینکڑوں برس پہلے گزر چکے ان واقعات کو بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک ذہن میں ایک فکر پیدا ہو سکتی ہے، اگر نہ بھی ہو تو کوئی اور طرف سے یہ خیال و فکر کو ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، دنیا کو چلانے کا ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے جس کو اسلامی تعلیمات میں بھی پیش کیا گیا ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا کہا گیا ہے کہ اسلام ابتدائی حال میں بھی غربت قسم پرسی کے عالم میں رہا ہے اور آخر زمانے میں بھی وہی حال آئے گا، یعنی آزمائشیں بہت آئیں گی اہل اسلام پر۔ جیسے اسلام کے بدایتی مرحلے میں آزمائشیں آئیں ویسے ہی آخر زمانے میں قیامت سے پہلے بھی آزمائشیں آئیں گی، اتنی آزمائشیں آئیں گی کہ جس کا کوئی اندازہ عام ذہن فکر لگا نہیں سکتی ہے۔
تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ گزشتہ کے واقعات کو ذکر کیا جانا ہدایت کے لیے، ہدایت پر چلنے والوں کے لیے آسان سمجھ اور نصیحت ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن نقص علیک، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر گزشتہ زمانے والوں کے واقعات کو اتارتے ہیں، ان کے زندگی گزارے ہوئے معاملات کو پیش کرتے ہیں، اچھے قصے آپ حضرات کو ہم سناتے ہیں، آپ پر اتارتے ہیں۔ وہ کس لیے اتارے گئے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اتارا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتارا گیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو زیادتیاں کی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ واقعات کیوں بتائے گئے ہیں؟ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ لوگ ہدایت پر قائم رہ کر کے ہدایت پر چلنے والے ہو جائے۔ ظلم کے بھی واقعات کو بتائے گئے ہیں اور صبر کے بھی واقعات کو بتائے گئے ہیں اور استقامت کے بھی واقعات کو بتائے گئے ہیں۔ تو یہی سنت الہی ہے کہ امت محمدیہ میں جو افراد اولو العزم دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی آزمائش کے واقعات سنانا ہم لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ایک حوصلہ اور ایک ہمارے لیے ہمت کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ واقعات کو سنایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو قوم اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے ان پر جابر اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آج ہمارا سامنا وہی ہے، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا ہے۔ اسلاف کی زندگی کو جاننا، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات کو جاننا، یہ ہمارے لیے ہدایت پر مضبوط رہنے کی، قائم رہنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ہاں، کچھ لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ تعلق قلبی میلان ان سے ہوتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے، جن پر ظلم کیا گیا ہے ان سے محبت ہوتی ہے۔ فطرت انسانیہ ہے، فطرت دنیا ہے کہ کمزور سے لگاؤ ہوتا ہے، طاقتور سے گونا بیزارگی اور دوری ہوتی ہے۔ یہی فطرت انسانیہ کے تحت اور پھر فطرت سلیمہ، فطرت اسلامیہ کے تحت اگر آل رسول پر جو ظلم کیا گیا ہے، ان مظلومان اہل بیت سے اگر کسی کی الفت ہو جائے اور کسی کا قلبی میلان ہو جائے تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور ظالموں سے نفرت ہو جائے تو یہ اس کا تقاضا ہے، اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں سے نفرت ہی ہونے چاہیے۔ بہرکیف ان ظالموں سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی قبر میں اس کا جواب دیں گے، ہم اپنی قبر میں ہم اپنا جواب دیں گے۔ ایسے ہی ابن زیاد نے ایک عاشق رسول سے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو حسین کے بارے میں، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ عاشق رسول نے عشق و محبت کا جواب دیا تھا، اے ابن زیاد، حسین کے لیے ان کے نانا قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں اور تیرے لیے تیرے باپ دادا تیرے بات کرنے والے ہیں۔ یعنی حسین کا معاملہ قیامت میں جب پیش کیا جائے گا تو شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین پیش فرمانے والے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے حبیب، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا فرماتا۔ اور پھر خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا، خدا نے فرمایا میرے محبوب، میں نے مخلوق کو، کائنات کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا میری بارگاہ میں دکھایا جا سکے۔ وہ مقام بلند و بالا رکھنے والے، وہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، یہ وہ شخصیت حسین کا مقدمہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں جن کے بارے میں خود احادیث مبارکہ میں آتا ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب نور مبارکہ کو پیدا فرما دیا گیا ہے اس نور کا حال کیسا ہے؟ کنت ادور بین یدی ربی حیث شاء قبل خلق آدم 12,000 عام، او کما قال۔ مواہب لدنیا میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نور کو اپنی قدرت خاص تھا اور اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا، پھر اپنی قربت کے جلوت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا، میں منزل بمنزل قرب خدا کے منزلوں کو طے کرتا رہا۔ خدا نے جیسا میری شان کو رکھنا چاہا اسی طریقے سے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ یہ وقت کب تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے 12,000 سال پہلے کا حال ہے۔ حسین کی شفاعت وہ نبی کرنے والے ہیں جو آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے 12,000 سال پہلے قرب خداوندی میں منزل بمنزل قرب کے منزلیں طے کر رہے تھے۔
اور یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا ولل، جن کے بارے میں رب نے فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، اے حبیب آپ کی آنے والی ہر ساعت گزشتہ ساعت سے بلند و بالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ کون پیش کریں گے؟ بتا دیا، اے ابن زیاد تیرا مقدمہ تیرے باپ دادا پیش کریں گے، اور حسین کا مقدمہ رحمت للعالمین پیش فرمانے والے ہیں۔ جب مقدمہ پیش ہوگا تو کیا حال ہوگا تو اندازہ کر لے، اور آج کے وہ لوگ بھی اندازہ کر لیں۔ کل حشر میں میدان میں جب مقدمہ لے کر کے خاتون جنت اور حضرت مولا کائنات اور خود بذات خود امام حسین اپنے خون میں تر وہاں پر ہوں گے، تو جتنے حمایتی یزید کے ہوں گے، جتنے حمایتی ابن زیاد کے ہوں گے، جتنے حمایتی عمرو ابن سعد کے ہوں گے، جتنے حمایتی شمر ذی الجوشن کے ہوں گے، وہ سب اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے کل قیامت میں کیا ہونے والا۔ ہمیں یقین ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسین شہید کربلا، اور جنت میں ان کا جانا یقینی قطعی ہے، بلکہ جنت کی سرداری انہیں بخشی گئی ہے۔ تو پھر وہ جنتی لوگوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، یا وہ جن کے انتظار میں جہنم دہک رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے، اور حل من مزید کی گفتگو اور صدائیں جس کی باز گشت کرتی رہیں گی، اس جہنم کی پیٹ کو بھرنے کا ارادہ ہے تو جائیں یزید کی حمایت میں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، نہ اس کی قبر میں ہم جانے والے ہیں، نہ وہ ہماری قبر میں اس کا کوئی اثر ہے۔ ہماری قبر میں وہ آنے والے ہیں جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، ہماری قبر میں وہ آنے والے ہیں، ان کا جلوہ دکھایا جانے والا ہے، جن کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان والے کہیں گے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے محمد عربی، اور اس کے سچے بندے ہیں محمد عربی۔ ہمیں ان کے پاس جانا ہے، جھولی پھیلا کے قیامت میں انہی سے بھیک مانگنا ہے۔ تو ہم نے اپنے عطا کرنے والوں کو بھی پہچان لیا ہے، اور اپنی جھولی کی اوقات کو بھی پہچان لیا ہے، اور جھولی بھرنے والوں کو بھی پہچان لیا ہے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک کے ریاست جن کو خدا نے دیا ہے، وہ رحمت للعالمین سرور عالم کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، اور وہ حوض کوثر پر جن کے ہاتھوں سے جام پینا ہے انہیں ہم نے پہچانا ہے۔ ہم نے اپنا رشتہ ان سے بنایا ہے، نہ دنیا سے، نہ دنیا کے تاج و تخت پر قابض ہو کر کے اہل بیت پر ظلم کرنے والے یزید سے ہم نے رشتہ کچھ نہیں بنایا ہے، اہل بیت سے ہم نے اپنا رشتہ بنایا ہے۔ جب یزید کے سامنے امام حسین کے سر مبارک کو پیش کیا گیا، امام حسین کے سر مبارک کو پیش کیا گیا، چھڑی سے مار کر کے اس نے بے ادبی کی، چھڑی سے مار کر کے اس نے جب بے ادبی کی، اس وقت پر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بدبخت، تو تیری چھڑی سے اس جگہ پر بے ادبی کر رہا ہے جہاں میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں میں نے رسول اللہ کو ان پر شفقتیں نچھاور کرتے دیکھا ہے، جہاں میں نے رسول اللہ کو بے حد ان پر والہانہ پن کے اظہار کرتے ہوئے انداز کو دیکھا ہے۔ اے بدبخت، کیا تجھے اتنا بھی ہوش نہیں کہ یہ سر کس کا ہے؟ اے بدبخت، کیا تجھے اتنا بھی ہوش نہیں کہ یہ سر کس کا ہے؟ اور آپ نے کہا ثم قال الا ان ھذا سیجیء یوم القیامت وشفیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے عزیز جان لے قیامت کے دن یہ ضرور آنے والے ہیں، اور ان کی شفاعت، ان کا مقدمہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وتجیء شفیعک ابن زیاد ثم قام فولى، کہتے ہیں یزید جان لے تو بھی جائے گا کل قیامت میں، مگر تیری حمایت کون کرے گا وہاں پر؟ تیرا معاملہ کون لے گا؟ ابن زیاد لے گا۔ تیرا حال کیا ہوگا دیکھ لے، جو کربلا میں ستم کو ڈھانے پر اور کوفہ میں ظلم کو بڑھانے پر جس کو تو نے والی مقرر کر کے بھیجا، وہ ابن زیاد تیرا کیا ساتھ دے سکتا ہے؟ تو جان لے، ہاں دیکھ لے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، یہ کل قیامت میں آئیں گے تو ان کی حمایت کرنے والے رسول اللہ ہوں گے، اور تیری حمایت ابن زیاد کرے گا جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور نہ تیرا ٹھکانہ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں سے اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یزید پلید نے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی، اور اس کے بعد آپ، اور یہ روایت کو ایسا نہیں کہ یہ روایت کو ایسے ہی بے وجہ کے بیان کر دیا گیا، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔
اسی طریقے سے تاریخ تبری میں بھی یہ روایت موجود ہے، ابن اسیر میں بھی، تاریخ ابن اسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، صواعق محرقہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو اہل سنت کے نزدیک معتبر کتابیں، جن پر اعتبار کیا جاتا ہے، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ کتابیں ہیں۔ اور پھر صواعق محرقہ تو اس پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، اہل سنت کے علماء اس پر بے حد اعتماد کرتے ہیں۔ اس میں بھی واقعہ آ گیا ہے۔ اب یہ واقعے کا حال اگر کوئی نہ سمجھی میں کہہ دے کہ بھئی واقعہ بحث ایک افسانہ ہے تو اس کا کیا معاملہ، یہ ان کی کم علمی کی دلیل ہے، جو اپنے طلباء کے سامنے حقائق کو رکھنے کے بجائے آل رسول پر کیے جانے والے ظلم کو افسانے سے تعبیر کر کے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور کل قیامت میں وہ سارے افسانے کھل جائیں گے جن کو افسانہ کہا گیا تھا، وہ ساری حقیقتیں کھل جائیں گی جو حقیقت سے جس کا تعلق ہے۔ قیامت میں امام حسین کا معاملہ پیش ہوگا، وہ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ساری دنیا دیکھے گی کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ آپ کے سر مبارک کے ساتھ پیش کیا گیا، اس کے بعد پھر امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا فَعَلَ يَزِيدُ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ مَا مَرَّ كَانَ عِنْدَهُ رَسُولُ قَيْصَرَ فَقَالَ مُتَعَجِّبًا إِنَّ عِنْدَنَا فِي الْجَزَائِرِ فِي دَيْرِ حَافِرُ حِمَارَ عِيسَى علیہ الصلاۃ والسلام فَنَحْنُ نَحُجُّ إِلَيْهِ كُلَّ عَامٍ مِنَ الْأَقْطَارِ وَنَنظُرُ إِلَيْهِ النُّذُورَ أو كما قال۔ کہتے ہیں کہ جس وقت پر حضرت امام حسین شہید کربلا کے سر مبارک کے ساتھ یزید نے بے ادبی کی جرأت و جسارت کی انتہا کر دی، حضرت ابو برزہ اسلمی اس پر لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، اور اس کے بعد یزید کے پاس قیصر و کسریٰ جو عیسائی اور یہودی مملکتیں تھیں، ان کے سفیر آئے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام لے کر کے صلح سمجھوتے کے جو معاملات، جنگ بندی کے جو معاملات وغیرہ جو طے ہو رہے تھے، امور سلطنت سے متعلق معاملات پر ڈسکس کیے جانے کے متعلق سے، اپنے اپنی حدود پر پابندیوں کو، اپنے اپنے حدود پر حکومت کے کیسے ماحول کو برابر، سنتولن کو کیسے برابر رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کیسے نہ کر کے جنگ بندی کا ماحول بنائے رکھنا چاہیے۔ یہاں تو ادھر سے جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کو نہیں ماننے والے ہیں، ان سے جنگ بندی کے اصولوں پر غور و فکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر وسیع رسول کے نواسے امام حسین کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا لالچ کرنے والے حکومت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو دین کی حفاظت کرنے کا خیال رکھنے والے نہ حکومت کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے، نہ حکومت کی حدود کی فکر کا انہیں احساس ہوتا ہے، نہ انہیں اپنی جانوں کا خیال ہوتا ہے۔ انہیں اگر احساس ہوتا ہے تو صرف اور صرف دین مصطفیٰ کی حفاظت کا احساس ہوتا ہے، اور اس دین مصطفیٰ کی حقانیت کو برقرار رکھنے کے لیے خود کی اور تمام کنبے کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے وہی حضرات ہیں جنہیں آل نبی اولاد علی کہا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی یہی بتایا گیا ہے، حقانیت کو قائم رکھنے، دین کی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی قربانیوں کو پیش کیا گیا۔ اسی لیے امام حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، حق سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حق ہے کہ عزیر نے سر تو دے دیا، یعنی اسے دین کا رہبر نہیں تسلیم فرمایا، اسے پیشوا تسلیم نہیں کیا دین کا، اور حق تو یہی ہے کہ وہ دین کو پناہ دینے والے بنیاد دین کی حضرت حسین ہیں۔ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ جب اس نے بے ادبی کی تھی، تو ایک قیصر اور کسریٰ، یہ بڑی بڑی حکومتیں ہیں، اس وقت کی سپر پاور حکومتیں تھیں، جو سپر پاور حکومتوں کی طرف سے جو سفیر آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک سفیر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سفیر کہتا ہے، جو حیران ہو کر کے تعجب میں پڑھ کر کے وہ کہتا ہے، اور واقعہ صواعق محرقہ میں مذکور ہے، سعادت الکونین میں بھی ہے، صواعق محرقہ میں بھی ہے۔ صواعق محرقہ میں آ جانا ہی کافی ہے، اس لیے کہ صواعق محرقہ ہندوستان، پاکستان، عربستان، ایسا کوئی بستان، کوئی وستان ایسا نہیں، بلکہ پوری دنیا میں قبول کی جانے والی کتاب ہے، پوری دنیا کے علماء جس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کتاب میں اس کا ذکر آ جانا ہی کافی ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گرجا ہے، اس گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سواری جس پر آپ فرمایا کرتے تھے، جو گدھا تھا، اس زمانے کی سواریاں گدھا، اونٹ، گھوڑا،
ہاتھی، خچر وغیرہ اس زمانے کی سواریاں تھیں، جیسے آج کے زمانے میں سائیکل، موٹر سائیکل، کار، بس، ٹرین، پلین وغیرہ ہے، اس زمانے کی یہ سواریاں تھیں۔ تو اس زمانے میں سب سے سستی اور آسان سواری اس زمانے کی گدھا تھا، جس پر سواری کی جا سکتی تھی اور جس کو اپنے سواری کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، یعنی سواری اس پر کیا جاتا تھا، سواری کی جاتی تھی اور اس کو سفر کے لیے اپنے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر جس گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے، اس گدھے کا کھر تھا، پیر کا جو سخت ناخون کی طرح جسے بولا جاتا ہے کھر، وہ ہمارے پاس ایک گرجا گھر میں محفوظ ہے، تو ہم اس کی زیارت کے لیے نظر و نیاز تحفے تحائف لے کر کے جاتے ہیں، اور وہ جس مقام پر رکھا ہوا ہے ہم اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کی تعظیم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے تم کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے ہو۔ ہمارے پاس نبی کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں، بلکہ نبی جس پر سوار ہوتے ہیں وہ سواری جو حقیر درجے کی ہوتی ہے، سواریوں میں سب سے کم تر درجہ، جیسے آج موٹر سائیکل کا حال ہے، جیسے رکشہ پیروں سے چلانے والا دیکھے تو آدمی اس کو اپنے لیے، کار میں بیٹھنے والا رکشے میں بیٹھنے اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہے، اپنی شان اور عزت کے کم ہو جانے کا جیسا تصور آ جاتا ہے۔ ویسے ہی اس زمانے میں مالدار لوگوں کی سواری قیمتی گھوڑے ہوا کرتے تھے، ہاتھی ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، مگر عام طریقے کی زندگی گزارنے والی، غربت کی اور صبر و قناعت کی زندگی گزار کرنے والوں کی سواری ہوتی تھی گدھا۔ ہو سواری سب سے سستی اور سب سے کم ترجیح درجہ رکھنے والی سواری تھی۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو اس زمانے کی سب سے کم ترین سواریوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس سواری کی حیثیت کی طرف نظر نہیں کی گئی، بلکہ اس پر سوار ہونے والے سوار پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی طرف نظر کی ہے، اور اس گدھے کے کھر کا ہم احترام کرتے ہیں، اور یہاں تو تم نے سیدھے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اور اس نے کہا فَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ بَاطِلٌ، کہا اور گواہی دیتا ہوں میں کہ تم لوگ بےہودہ اور باطل ہو، حق سے دور ہو، حق سے تمہارا کوئی علاقہ نہیں۔ اور انہی بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک ذمی تھا جو ٹیکس دے کر کے علاقے حدود سلطنت اسلامیہ میں رہتا تھا، جو یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگ میرے ساتھ آج بھی ویسا ہی ادب و احترام کرتے ہیں جیسا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ احترام کرتے تھے، اور میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں 70 پشتوں سے جا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہوں۔ 70 پشتیں میرے درمیان ہونے کے باوجود میرا احترام وہ لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور تم نے سیدھے رسول اللہ کے شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ تمہارے دینداری کی کون سی علامت ہے؟ افسوس تو ان پر ہے کہ جن پر یہودی نصرانیوں نے تعجب کر کے افسوس ظاہر کیا، اور انہیں باطل پر جانا آج انہیں حق پر جاننے کے لیے دین کے دعوے دار علمبردار بنے ممبروں سے دعوے سنا رہے ہیں۔ قیامت میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ برابر لے گا، اور قیامت میں سب کو حساب دینا ہے، ہم کو بھی حساب دینا ہے، ان کو بھی حساب دینا ہے، حساب تو ہوگا ہی قیامت کے دن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پھر حکم دیا گیا کہ دمشق کی گلیوں میں گھمایا جائے، دمشق کی گلیوں میں گھمایا جائے، 3 دن تک گلیوں میں گھمانا اور دروازے پر ٹنگا دینا، شام کے وقت پر دروازے پر ٹنگا دینا اور پھر صبح سے شام تک گلیوں میں گھمانا۔ یہ امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس وقت پر ابن منہال ابن عمرو، ایک جلیل القدر بزرگ اس زمانے کے گزرے ہیں، تابعین میں سے آتے ہیں، وہ فرماتے واللہ رأیت رأس الحسین حین حمل وانا بدمشق وبین یدی الرأس وبین یدی الرأس رجل یقرأ سورۃ الکہف۔ اور یہ شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے، اور پھر سر الشہادتین علامہ محدث عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے، اور پھر نور الابصار یہ بھی معتمد کتاب ہے۔ سر الشہادتین وہ کتاب ہے کہ جس کے معتمد ہونے کا قول امام اہل سنت نے بھی فرمایا، اور شرح الصدور یہ تو وہ امام سیوطی خاتم الحفاظ جن کو امام اہل سنت نے کہا، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے۔ اسی کتاب سے کئی مقامات پر بڑے بڑے علماء نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اور امام اہل سنت نے، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء نے استناد فرمایا۔
یہ عظیم کتاب اور لکھنے والے بھی عظیم محدث عظیم جلیل القدر عالم دین گزرے، یہ امام شافعی کے مذہب پر مقلد تھے، اور نسب کے اعتبار سے حضرت امام حسین شہید کربلا سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، روایت کرنے والا اپنے سچے ہونے کی دلیل دے رہا ہے، خدا کی قسم میں نے جب حضرت امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا، جب اسے نیزے پر اٹھا کر کے لے جایا جا رہا تھا، امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا، اور میں اس وقت پر دمشق کی گلیوں میں تھا، میں نے دیکھا کہ دمشق کی گلیوں میں جب گھوما جا رہا تھا تو ایک شخص وہ تھا سر مبارک کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور سورہ کہف کی کون سی آیت پر پہنچا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا تو نے جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ ہیں؟ کئی سو سال تک جن کو غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند میں رکھ دیا، پھر اٹھا کر کے بھیجا، یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک تعجب خیز نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نشانی کی طرف اور اس کے تعجب خیز ہونے کی طرف توجہ دلا رہا ہے قرآن مجید میں۔ جب اس آیت کی طرف قاری پہنچتا ہے، اس آیت پر پہنچتا ہے، تو حضرت امام حسین کے سر مبارک سے آواز بلند ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین راوی کے الفاظ ہیں فانتق اللہ الرأس بلسان ضرب فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی۔ فرماتے ہیں سر امام حسین سے عام طور پر سمجھ میں آنے والی فصیح کلمات کی آواز نکلتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اصحاب کہف کے سینکڑوں برس نیند میں جانے کے بعد پھر زندہ اور پھر سلامتی کے ساتھ باہر آنے کا واقعہ عجب ہے، تعجب ہے، صحیح ہے، مگر اس سے زیادہ تعجب کی بات تو میرا قتل کرنا اور میرے سر کو یوں اٹھا کر کے گھمانے والی بات ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، وہ کئی سو سال تک سوتے رہے، پھر اس کے بعد اٹھے اور بات کر رہے ہیں۔ وہ کئی سو سال تک سوتے رہے، بات کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دے کے اللہ کی قدرت کا، اپنے آپ کے اندر جو معجزہ ان کی ذات میں ظاہر ہوا اس معجزہ کا ثبوت دے رہے ہیں۔ مگر یہاں پر معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جسم مبارک کہیں خاک میں دفن کر دیا گیا ہے کربلا کے میدانوں میں، جو سینکڑوں کلومیٹر کی دوری ہے۔ کئی دن گزر چکے ہیں، سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا گیا ہے، نیزے پر اٹھا کر کے پہروں پہر راتوں دن لے کر کے گلی بازاروں میں گھوما جا رہا ہے۔ سر اور جسم کا تعلق جدا ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس کے بعد بھی وہ سر قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے اور اس پر جواب دے کر کے بتا رہا ہے خدا کی قسم رسول اللہ کا فرمان سچا ہے کہ میری اہل بیت نہ دنیا میں قرآن سے جدا ہوں گے، نہ آخرت میں قرآن سے جدا ہونے والے۔ اور فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا بَعْدِي۔ اور جان لو، سن لو، ہرگز میری اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے سامنے پہنچائے جائیں گے، ایک ساتھ آنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین کی یہ شہادت کے بعد والی کرامتوں کو دیکھا گیا، کئی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ آخر کار نعمان ابن بشیر کے حوالے کر کے لشکر کچھ ان کے ساتھ فوجی دستہ دے دیا گیا، اور قیدی جو عورتیں تھیں اہل بیت کے خاندان کی، بچے تھے، ان میں حضرت امام زین العابدین، ان کو ساتھ کر کے حضرت بی بی زینب وغیرہ کو ساتھ کر کے مدینہ پہنچانے کے لیے سونپ دیا گیا۔ جب وہ قافلہ حضرت نعمان ابن بشیر کے سپرد کر دیا گیا، یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی سعادت جانی کہ میں اب امام حسین کے خاندان کو، رسول اللہ کے خاندان کو بامانت بسلامت میں مدینے پہنچا دوں، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے۔ جب راستے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سفر کرنے لگے تو جو کچھ حضرات اہل بیت کے پاس بچا ہوا تھا، مال و زر جو کچھ تھا، وہ سب اٹھا کر کے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان ابن بشیر کے پاس بھیج دیا، کہا کہ اب ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، جو کچھ تھا وہ تو کربلا میں لٹ گیا، اب جو ہے وہ ہے، لے لو، تمہارا یہ حسن سلوک ہمیں بہت اچھا لگا، ہمیں خوشی ہوئی، ہاں لے لو، تم رکھ لو۔ تڑپ کر کے عرض کرتے ہیں بی بی یہ دنیا کے لیے میں تمہاری خدمت پر تیار نہیں ہوا ہوں، یہاں بدلہ لینے کے لیے نہیں،
بلکہ جب قیامت میں جھولی پھیلا کر کے رسول اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے وہاں میں رسول اللہ سے اس کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور امام حسین کے گھر والوں کو لے کر کے جانے لگے۔ بی بی زینب نے کہا ایک احسان اور کر دینا، کربلا کے راستے سے لے کے چلے جانا تو ہے مدینہ، راستہ چاہے وہ ہو چاہے وہ ہو، اگر کر سکو تو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ہم کربلا کے راستے سے لے جائیں گے۔ جب کربلا کے راستے پر پہنچے، کربلا میں اس مقام پر پہنچے، حضرت بی بی زینب تڑپ اٹھی اور فرمایا کہ یہاں میرے بھائی کا سر مبارک قلم کیا گیا، یہاں میرے بھائی کا جسم مبارک رکھا گیا، یہاں حضرت عباس کا بازو کٹ کے گرا تھا، یہاں حضرت عباس کا لاشا تھا، یہاں فلاں گرے تھے، یہاں فلاں گرے تھے، یہاں فلاں گرے تھے، یہاں ان پر گھوڑوں سے دوڑایا گیا، یہاں ان پر تیروں کی بارش کی گئی، یہاں یہ معاملہ ہوا، یہاں یہ معاملہ ہوا۔ ایک ایک جگہ نشان کرتے ہوئے بتاتے ہوئے آپ نے بیان کیا، آنکھوں دیکھا حال سنایا۔ اور پھر جب قبر امام حسین پر پہنچتے ہیں آپ کا ضبط، آپ کو برداشت جو تھی وہ کھو دیتے ہیں، آپ قبر مبارک سے لپٹ جاتی ہیں اور بے حد آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ عرض کرنا تھا، جو کچھ گزارا ان سے وہاں ہونا تھا، وہ کچھ وقت یا بعض روایتوں میں رات بھر گزارنے کے بعد وہ 20 صفر المظفر کا تاریخ تھی، 20 تاریخ تھی، اس اعتبار سے 40 دن برابر ہوتے ہیں جب حضرت امام حسین کی شہادت کو ہوئے۔ وہاں سے لے کر کے آپ وہاں سے پھر نکلتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مدینے والوں کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پریشان ہیں اور تمام لوگ حیران ہیں کہ کیسا واقعہ ہو گیا۔ جب مدینے کے قریب پہنچتی ہیں حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، اے مدینے، جیسا کہ ہم اب تک کے دور رہے ہیں، اب تو ہماری نگاہوں سے اوجھلی رہے، اب برداشت نہیں ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تڑپ کر کے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب مدینے میں پہنچے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر بیویاں جو وہاں پر تھیں، جو دیگر مسلمانوں کی عظیم شخصیات میں سے جو خواتین باقی تھیں، انہوں نے حضرت بی بی زینب کو کلیجے سے لگایا، تسلی دی، حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کی۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ کے وصال پر مدینے کی حالت تھی، وہی حالت حضرت بی بی زینب امام زین العابدین کے مدینہ پہنچنے پر وہ وقت ہوا۔ سبھی عورتوں کو لے جایا جانے لگا۔ گھر پر چلنے کی جب بات ہوئی تو امام زین العابدین نے فرمایا، نہیں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ والد محترم کی وصیت ہے کہ جب مدینہ پہنچو تو سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا، اور میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ دیکھا گیا تھا کہ اس وقت سے لے کر کے اب تک کے صبر کا ضبط کا ایسا کوہ ہمالیہ بنے حضرت امام زین العابدین اپنے گھر والوں کے لیے حوصلہ بنے ہوئے ہیں، آنکھ سے آنسو نہیں ہے، خاموش ہیں، صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں، عزم و ارادے کا کوہ ہمالیہ بنے ہوئے ہیں۔ جب مدینے میں پہنچتے ہیں، رسول اللہ کے روضے پر پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں، نانا جان، آپ کے نواسے نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اب ضبط باقی نہیں رہا، آپ زارو قطار رونے لگے، رسول اللہ کی مزار مبارک سے لپٹ گئے، لپٹ کر کے اپنے حال و احوال کو سنایا، ایک ایک واقعے کو سنایا، جو سنایا جا سکتا تھا سب کو سنانے کے بعد میں ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تھا اور ایک عظیم لشکر کی طرح لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ امام سناتے جا رہے تھے، لوگ سنتے جا رہے تھے، واقعات کربلا کو بتایا جا رہا تھا، سنتے جا رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ واقعات کربلا کو اتنا بیان کیسے کیا گیا ہے؟ کون کس نے دیکھا؟ جس نے دیکھا، جس پہ گزری اس نے سنایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں سنایا، سن کر کے جو محفوظ ہو گیا وہ لوگوں میں جاری و ساری ہو گیا۔ وہ آج ہمارے پاس روایتوں سے بھی ثابت ہے، درایتوں سے ثابت ہے، سندی حیثیت سے بھی ثابت ہے، ہر اعتبار سے وہ چیزیں ثابت ہے، مگر سب کچھ ثابت ہے۔ جو اس کے ثابت نہ ہونے پر گفتگو کرتا ہے وہ اپنے ثابت ہونے نہ ہونے کا خیال کر لے، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے
کہاں سے آیا ہے، کون سا قطرہ پانی کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، کس حال کا ہے، وہ اپنا اندازہ لگا لے، اپنی فکر کر لے، ہمیں تو اس کی غرض نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ظلم کتنا ہی ہو جائے، زیادتی کتنی ہی ہو جائے، اللہ کے رسول سے بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے دامن چھڑایا نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول کے دین سے دوری نہیں اختیار کی جا سکتی ہے، کتاب و سنت سے دور جایا نہیں جا سکتا ہے۔ زمانے میں مصیبتیں تو آتی رہے گی، مصیبتوں میں صبر کر کے کتاب و سنت کو قائم رکھنے والے عمل اور اثار و صبر کی مثال قائم کرنا ہے تو یہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا جو 1400 سال پہلے اپنی مثال آپ قائم کر چکا، اور ہمیں یہ درس عبرت دے کے وہ دنیا سے شان کے ساتھ رخصت ہو چکے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمیں اہل بیت کے صدقے میں جنت کا حقدار فرما، مولا ہمارے دل میں ایمان کی تازگی عطا فرما، دولت ایمان کو معجزن فرما، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے بد عقیدگی، کفر، شرک، گمراہی، ضلالت سے محفوظ فرما۔ مولا جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مولا بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے سہارے اور اسباب مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک، با اخلاق، با کردار، تیرے حبیب کی محبت میں زندگی گزارنے والا بنا۔ پروردگار ہماری ہر جائز تمنا کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔